جی سر آغاز تو یہ جی الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا وصلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت کے بعد سورہ فاتحہ کے معارف و معنی کے حوالے سے آج کی اس نشست میں چند نکات پر ہم غور کریں گے۔ تسمیہ پہلی جو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ تمام سورتوں کی ابتدا میں فصل ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، تو بسم اللہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ابتدئ بکل اسم اللہ ہے کہ اللہ کے تمام اسماء سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اور تمام اسماء کا مفہوم کہاں سے آیا؟ کیونکہ لفظ اسم جو ہے وہ مفرد ہے اور مضاف ہے، اور اس مفرد مضاف ہونے کی حیثیت سے یہ تمام اسماء الہیہ کا جامع ہے، تمام اسماء الہیہ کا مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ کا مطلب ہے وہ ذات واجب الوجود جو مستحق العبادہ ہے، جو عبادت کی مستحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو صفات الوہیت سے متصف ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو اسماء دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات باری تعالی جس کا اسم گرامی اللہ ہے وہ الرحمت الواسعہ کا مالک ہے، وہ وسیع رحمت کا مالک ہے جو تمام چیزوں کو حاوی ہے، وسعت کل شیء، تمام چیزوں کو حاوی ہے، اور تمام ذی روح جو ہیں اس کی رحمت سے فیض پاتے ہیں۔ اور یہ رحمت کاملہ اور رحمت مطلقہ جو ہے اس کو اس نے متقین کے لیے رکھا ہے، لازم کیا ہے، جو کہ انبیاء و رسول کے پیروکار ہیں۔ تو جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی انبیاء و رسول اور ان کے متبعین کے علاوہ ہیں، تو انہیں بھی اس رحمت واسعہ سے حصہ ملتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں یہ دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ جو یاد رکھنے کی ہے کہ علماء خلف و سلف میں یہ اتفاق ہے کہ اللہ کے اسماء پر اور اللہ کی ذات پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا لازم ہے۔ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں، تمام اہل ایمان لاتے ہیں کہ بِأَنَّهُ رحمٰن رحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی کہ اس کی رحمت جو ہے وہ تمام مخلوقات کو جامع اور تمام مخلوقات کے لیے کامل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس تعارف کی ابتدا لفظ الحمد سے ہوتی ہے۔ اور الحمد کا مطلب ہے الثناء علی اللہ، الحمد للہ کا مطلب ہے الثناء علی اللہ بصفات الکمال، اللہ کی تعریف اس کی صفات کمال کے ساتھ۔ اور اس کی صفات کمال کیا ہیں؟ وہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، وہ اس سے، اور اس کی یہ صفات جو ہیں وہ تمام مخلوق کو شامل ہیں۔ تو اس کے لیے حمد کامل ہے جمیع وجوہ سے، تمام حوالوں سے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اور رب کہتے ہیں مربی کو، یعنی رب العالمین کا مطلب ہے جمیع عالمین کا اللہ مربی ہے۔ اور عالمین کون ہیں؟ عالمین تمام
اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین میں ہے، کیونکہ یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کا مطلب ہے ما بہل معلوم، جس کے ذریعے جانا جائے۔ تو تمام مخلوقات چونکہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے اور اللہ کی پہچان کا باعث ہے، اس لیے ہم اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور تمام کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں ان سب کو شامل ہے لفظ عالمین۔ تو اللہ عالمین کا رب ہے، کس اعتبار سے؟ کہ اس نے ان سب کو خلق کیا ہے پہلے مرحلے میں، پھر یہ کہ ان کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ باقی رہتے ہیں، اور پھر ان پر انعام کیا ہے عظیم نعمتوں کے ساتھ، ایسی نعمتیں جو اگر ختم ہو جائیں تو ان کا وجود باقی نہ رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنی جمیع مخلوقات پر نعمت فرماتا ہے، تو وہ رب ہے، اور رب کا مطلب ہے مربی، تربیت کرنے والا۔ اور اللہ کی تربیت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تربیت عامہ اور دوسری تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق کا اہتمام فرماتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی مصالح زیست ہیں، زندگی کے جو بھی مسالے ہیں، زندگی میں جو بھی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں بقا کے جو بھی اسباب ہیں ان کی طرف وہ تمام مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ایسا جانور جو کہ ذی عقل نہیں ہے، اللہ اسے بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ اپنے رزق تک کیسے پہنچے۔ جو ذی حس نہیں ہے اسے بھی جو اللہ نے رزق عطا فرمانا ہے انہیں وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں کوئی مومن ہو یا کافر ہو، خاص ہو یا عام ہو، سب کو اللہ رب العزت نے ہدایت یا رہنمائی عطا فرمائی ہے، ان کو تخلیق کرنے کے بعد کہ وہ اپنے اسباب معاش کو حاصل کریں۔ تو یہ رحمت عامہ جو ہے، تربیت عامہ جو ہے، اس دنیا میں جمیع مخلوقات کو حاصل ہے۔ پھر اس کی اس دنیا میں ایک تربیت خاصہ ہے۔ وہ تربیت خاصہ کیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کی تربیت ہے، اپنے اولیاء کی تربیت ہے۔ اور اولیاء کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دین میں داخل ہونا ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ ادنا ترین درجے میں اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر مراتب ہیں اللہ کی ولایت کے، اللہ ولی الذین آمنوا، کیونکہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ تو وہ ان کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ فَيُرَبِّيهِمْ بِالْإِيمَانِ، انہیں ایمان عطا فرماتا ہے، اور پھر انہیں ان علائق دنیاوی سے اور ان موانع سے، ان رکاوٹوں سے آزاد کرتا ہے جو اس کے اور بندوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں، اور انہیں ہر خیر کی رہنمائی فرماتا ہے اور ہر شر سے بچانے کا اہتمام فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لفظ رب جو ہے وہ تمام انبیاء، بلکہ اکثر انبیاء کی دعاؤں کا جزو لازم تھا، کیونکہ اللہ کے بندوں کی جو تربیت ہے، جو ربوبیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان مصالح کو، ان خیر کو، ان چیزوں کو پالیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں خلق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو اپنی ربوبیت کے دائرے میں لیا ہوا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو ربوبیت خاصہ عطا فرمائی ہے۔ اور ساری مخلوق رب تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اپنے ہر چیز میں وہ اللہ رب العزت سے رجوع کرتی ہے، اور اللہ رب العزت ہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم دو اسماء ہیں اللہ رب العزت کے، کہ اللہ رب العزت رحمت واسعہ کا مالک ہے اور جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور یہ رحمت مطلقہ ہے۔ مخلوق میں سے وہ لوگ جو کہ اس کے بندے اس کی بندگی کرتے ہیں ان تک بھی یہ رحمت پہنچتی ہے، لیکن اس کی رحمت خاصہ ان بندوں کے لیے ہے جو اس کی طرف سفر کرتے ہیں، اور یہ دائمی رحمت ہے۔ پھر یہ کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ مالک وہ ہوتا ہے جو ملک یعنی اختیار کی صفت کا مالک ہو، یعنی وہ حکم دیتا ہے، وہ منع کرتا ہے،
وہ اپنی مملوک میں ہر قسم کے تصرفات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مالک ہونے کو اس سورہ مبارکہ میں یوم دین سے یعنی یوم جزا سے جوڑا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے یدان الناس فیہ بأعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، خیر اعمال کی خیر جزا، شر اعمال کی اس کے مطابق جزا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کا مالک ہونا پوری طرح ظاہر ہوگا، اس کے ملک کا کمال، اس کے عدل کا کمال اور اس کی حکمت کا کمال، کہ اس نے مخلوق کو تخلیق کیوں کیا، یہ ساری کائنات کیوں بنائی۔ تو روز قیامت وہ ہے جس میں اللہ کے ملک، اس کے عدل اور اس کی حکمت کا کمال ظہور ہوگا، مکمل ظہور ہوگا، اور مخلوق سے ملکیت کی تمام صورتیں زائل ہو جائیں گی۔ یعنی روز قیامت کو مخلوق جو ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ وہ اہل علم نے کہا کہ یستوی فی ذالک الیوم الملوک والرعایا، اس دن بادشاہ اور رعایا برابر ہوں گے، العبید والاحرار، غلام اور آزاد برابر ہوں گے، اور سارے اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے سر نگوں ہوں گے، اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوں گے، اس کی اجازت کے انتظار میں ہوں گے، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوں گے، اس کی سزا سے خائف ہوں گے۔ اس لیے اس نے اپنے مالک ہونے کو یہاں مختص کیا روز جزا یعنی روز قیامت سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے اور دوسرے تمام ایام کا بھی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کو ان دو الفاظ کے ساتھ پیش کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تجھے ہی عبادت اور استعانت سے خاص کرتے ہیں، اس لیے کہ ایاک جو ہے یہ مفعول ہے، اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مفعول کو اگر فاعل سے پہلے رکھا جائے، اگر مقدم کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ایاک نعبد کا مفہوم یہ بنتا ہے نعبد کا ولا نعبد غیرک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم نستعین کا ولا نستعین بغیرک، ہم تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں اور تیرے غیر سے استعانت طلب نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے عبادت کو استعانت پر مقدم رکھا ہے، تو عبادت عام ہے اور استعانت خاص ہے، یعنی استعانت بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اللہ سے مدد مانگنا یہ عبادت ہے، تو عبادت کو پہلے رکھا جو کہ عام ہے اور استعانت کو جو کہ خاص ہے اس کو بعد میں رکھا۔ تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ کو پسند ہو۔ اور استعانت کیا ہے؟ اپنے تمام امور میں اللہ رب العزت پر کامل اعتماد ہونا اور ہر خیر کے حصول کے لیے اور ہر شر سے بچنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہ جو عبادت اور استعانت ہیں یہ ابدی سعادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ نجات کا وسیلہ ہے۔ اور عبادت کی تعریف میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انما تکون العبادۃ عبادۃ اذا كانت ماخوذۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی گئی ہو، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہو، ومقصوداً بہا وجہ اللہ، اور اس کا مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ یعنی صرف اعمال سر انجام دے دینا یہ عبادت نہیں ہے، صرف فرائض یا نوافل یا سنتیں ادا کرنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت تب بنتی ہے جب دو شرائط ہوں، ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہو۔
تو اللہ رب العزت سے ہی انسان اس عبادت کے لیے استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، اور یہ توفیق ہے اللہ رب العزت کی۔ اگر اللہ بندوں کو توفیق نہ دے تو وہ اللہ کی عبادت پر قادر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ الطریق الواضح، وہ واضح راستہ، الموصل الی اللہ، جو اللہ تک پہنچانے والا۔ صراط مستقیم وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، جنت تک پہنچائے، اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے: حق کو پہچاننا اور حق کے مطابق عمل کرنا، معرفت الحق والعمل بہ۔ اب دو طرح کی ہدایت اہدنا میں طلب کی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک مطلب ہے اہدنا الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما، اور دوسرا ہے اہدنا فی الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی حق کے راستے کے اندر رہنمائی فرما۔ تو پہلی ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الی الصراط کیا ہے کہ دین اسلام کو انسان لازم کر لے اور اس کے سوا باقی ادیان کو ترک کر دے، اور اہدنا فی الصراط کیا ہے کہ وہ تمام تفاصیل ہیں دین پر عمل کی، علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے دین کی جملہ تفاصیل جو ہیں وہ اہدنا فی الصراط المستقیم کے مفہوم میں ہے۔ تو یہ جتنی دعائیں ہیں ان میں سے جامع ترین دعا ہے، اور ہر انسان پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس دعا کے ساتھ حاضر ہو۔ پھر اس کے اندر ایک اور وضاحت کی گئی کہ یہ صراط مستقیم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ دین پر عمل ہے، تو یہ وہ اس راستے سے بچنا بھی ہے، صراط غیر المغضوب، ان کا راستہ جو مغضوب ہیں۔ اس کی بڑی ایک خوبصورت تعریف صاحب تفسیر سعدی نے کی کہ مغضوب وہ ہے الذین عرفوا الحق، جنہوں نے حق کو پہچانا، وترکوہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کرتے ہیں۔ تو یہ مغضوب ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور الضالین وہ ہیں الذین ترکوا الحق علی جہل وضلال، جو بھٹکنے کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے حق کو پہچان کر چھوڑا وہ مغضوب ہیں، اور جنہوں نے حق کو جہالت کی وجہ سے اور بھٹک جانے کی وجہ سے چھوڑا وہ ضالین ہیں۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ یہود ہیں، اور دوسری قسم جو ہیں نصارہ ہیں۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مضامین بڑے وسیع ہیں، اور آج ایک مختصر سا ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس میں 3 مضامین بنیادی طور پر جو تمام دین کا ماحصل ہیں وہ اس کے مضامین ہیں۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ اور توحید کی تینوں قسمیں، پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ جو کہ رب العالمین کے لفظ سے ظاہر ہے، پھر توحید الالہیہ یعنی الوہیت کی توحید، رب ہونے میں بھی وہ واحد ہے، الہ ہونے میں بھی واحد ہے۔ الہ ہونے کا میں اس کی جو وحدت ہے، ایک تو لفظ اللہ سے ظاہر ہے، اور دوسرا ایاک نعبد میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ واحد ذات ہے جو مستحق عبادت ہے۔ پھر توحید اسماء و صفات، اور یہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے صفات کمال کو ثابت کیا جائے۔ تو الحمد کا لفظ جو ہے ان تمام صفات کمال کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرتا ہے جو اس نے اپنے ذات کے لیے خود ثابت فرمائی ہیں، اور جو اس کے رسولوں نے اللہ کی ذات کے حوالے سے جو اس کی صفات کمال بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ توحید کی 3 قسمیں ہو گئیں: توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ، اور توحید الربوبیہ۔ اس کے بعد اثبات النبوہ، نبوت کا اثبات اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، کیونکہ
اہدنا صراط مستقیم کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ قرآن پاک نے حضرت میں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنی ہدایت بھیجوں گا۔ تو یہ ہدایت بھیجنا، ہدایت طلب کرنا تقاضا کرتا ہے کہ ہدایت بھیجی جائے، اور ہدایت بھیجنا جو ہے وہ اثبات النبوہ ہے، تو اس میں نبوت و رسالت کا اثبات ہے، اور پھر اس میں آخرت کا اثبات ہے، جزاء علی الاعمال، جو آخرت کا مفہوم ہے کہ انسان کو اس کے تمام اعمال کا جزا ملے گی، وہ مالک یوم الدین میں ہے، کیونکہ جو دین ہے اس کا مفہوم ہے الجزاء بالعدل، عدل کے ساتھ کسی کو اس کا جزا دینا۔ اس کے علاوہ جو دین اور شریعت اور ایمانیات کے باقی مسائل ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، جیسے اس میں تقدیر کا اثبات ہے، اور کہ انسان فاعل حقیقی ہے، نعبدو کی ضمیر جو ہے وہ عبادت کرنے والے کی طرف جاتی ہے، یعنی میں عبادت کرتا، ہم عبادت کرتے ہیں، تو گویا انسان فاعل حقیقی ہے اعمال کا۔ جو قدری اور جبری کہتے ہیں کہ انسان یا تقدیر کا پابند ہے یا جبر کا شکار ہے، تو اس کا رد ہے۔ اور جو نستعین ہے وہ قدریہ کا رد ہے، اور جو نعبدو ہے وہ جبریہ کا رد ہے، یعنی اختیار بھی ہے، اور اس اختیار میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہو تو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس میں تمام فرق باطلہ کا رد بھی ہے۔ تمام فرق باطلہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا وہ جو مغضوب ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور حق کو چھوڑ دیا، یا وہ ضالین ہیں جنہوں نے حق کی مخالفت کی لا علمی کی وجہ سے۔ اور پھر اس میں اخلاص کا، جو کہ دین کی بنیاد ہے، جو کہ روحانیت کی بنیاد ہے، اس کا اثبات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس اخلاص کا اثبات ہے جو کہ تمام دین کی اصل ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اس اعتبار سے ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جن کی تفصیل پورے قرآن مجید میں ہے۔ ڈاکٹر فرحان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی صفات اور اس کی توحید کا اثبات ہے۔ دوسرے حصے میں جو اللہ انسان کی بندگی اور اللہ کی توفیق کی طلب کا اثبات ہے، اور اس کے تیسرے حصے میں ہدایت کی طلب ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی بندگی کا اثبات اور اس کے ساتھ طلب ہدایت، یہ تینوں مضامین مل کر سورہ فاتحہ کو ایک ایسی سورہ مبارکہ بناتے ہیں جو کہ قرآن کے مقاصد اور مقاصد بعثت کا خلاصہ ہے۔ اس حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں کریں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کی طرف رجوع کریں گے اور الف لام میم ذالک الکتاب کے مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔